کافی لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہے وہ سیم ہے یا ان سے شادی جائز ہے، اسی لیے ان کا ڈائریکٹ کفر تک معاملہ اتنا نہیں ہے. یہ کیا باتیں ہیں؟ یا پھر وہ کہتے ہیں کہ فرقہ میں اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کو کافر کہہ سکتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کس کو بارے کس کو بولیں کافر، کس کو نہ بولیں؟ اب ایک چیز جو ہے وہ قرآن سے ثابت تو ہے لیکن ضروریات دین میں شامل نہیں ہے، تو اس کا انکار کفر نہیں بنے گا. آج کل تو ہر بندہ دوسرے کو کافر ہی بول رہا ہے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ کسی کو کافر قرار دینا ایک الگ چیز ہے اور کسی کے بارے میں اطلاع دینا کہ یہ کفر میں مبتلا ہو گیا ایک الگ چیز ہے. گاندھی صاحب بھی آئے تھے ٹی وی پر، انہوں نے بھی شاید ایک دفعہ بولا تھا بھائی یہودی بھی جنت میں جائیں گے. ایک میسج دے دیں ان کو، ساری عوام کو، کہ وہ ان معاملات کو کی ویڈیو زیادہ دیکھتی ہے کہ اچھا فلاں صحابہ اکرام کے درمیان کیا ہوا تھا، اس صحابی نے ان کے لیے کیا کہا تھا، انہوں نے اس کے لیے کیا تھا، یہ ضروریات دین میں ہے نہیں ہے، اس طرح کی باتیں. السلام علیکم، کیسے مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم. میں یہ سوچا تھا آپ تھوڑی دیر بعد یہ نہ کہتے یار یہ ڈائری ہی تم رکھ لو، خود ہی سارے جواب نکال لینا، سارے مجھ سے ہی پوچھے جا رہے ہو. مجھے ایسا لگا آپ نے موڑا نا یار یہ رکھو اب آپ نے پکڑا ہے نا گردن سے. چھوڑوں گا نہیں میں، آپ کو پتا ہے. ویسے ہی آپ کو شکوہ ہے نا کہ آپ کو بھگا دیتے ہو لوگ. آپ سب کے شکوے کیسے دور کریں گے؟ تھوڑے شکوے تو رکھوں گا نا میں سب سے. اچھا مفتی صاحب، جو ہے نا آج کے ٹاپک کے حساب سے ایمان اور کفر کے بارے میں جو ہم نے بات کرنی تھی، ایمان اور کفر، سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ایمان اور کفر میں بنیادی فرق جو ہم سمجھتے ہیں. کیسے کافی لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہے وہ سیم ہے یا ان سے شادی جائز ہے، اسی لیے ان کا ڈائریکٹ کفر تک معاملہ اتنا نہیں ہے. یہ کیا باتیں ہیں؟ یا پھر وہ کہتے ہیں کہ فرقہ میں اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کو کافر کہہ سکتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کس کو بارے کس کو بولیں کافر، کس کو نہ بولیں؟ دیکھیں، ایمان کے لیے نا سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے اس کو دل سے تسلیم کرنا. یہ آسان الفاظ میں جو ہے وہ ایمان کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر یہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے یا ایمان ایکسیپٹیبل اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ضروریات دین کو تسلیم کریں. ٹھیک ہے. ضروریات دین سے مراد یہ ہے کہ دین کی وہ واضح چیزیں جو علماء اور ان کی صحبت میں رہ کر علم دین سے شغف رکھنے والی عوام اکثر عوام جانتی ہے، یہ ضروریات دین ہے. ٹھیک ہے. جو ان ضروریات دین کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ضروریات دین کی ایک دو ایگزامپلز بھی میں دیتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اوکے، ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے، ٹھیک ہے، جنت دوزخ کا وجود ہے، یہ سب قرآن میں واضح طور پر یہ ضروریات دین ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز جو ہے وہ ضروریات قرآن سے ثابت تو ہے لیکن ضروریات دین میں شامل نہیں ہے، تو اس کا انکار کفر نہیں بنے گا. جیسے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوعات ہیں، صحیح ہے، قرآن سے ثابت ہیں، یقیناً، ٹھیک ہے نا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات عوام کے درمیان اتنے مشہور نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس لیول پہ مشہور نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو اپنا عقیدے کے طور پر شامل کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں جائے گا، گمراہ کہلائے گا. ہاں، اگر ہم اس کو بتائیں کہ بھائی قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور واضح طور پر ثابت ہے، پھر منع کریں تو اب وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. بالکل سمجھ گیا میں. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کا انکار ضروریات دین کا انکار بنے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، وہ ایمان والا کہلائے گا، اور اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج کہلائے گا. اب دیکھیں نا مفتی صاحب، آپ نے تو اتنا اچھے طریقے سے کلیئر کر کے بتایا کہ بھائی ضروریات دین کے معاملات ہیں یہ سارے تو آج کل تو ہر بندہ دوسرے کو کافر ہی بول رہا ہے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ کیا کوئی ریاست یا کوئی گروپ آف پیپل یا پھر ایک چائے والے کی گیدرنگ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کو کافر بولا جا سکتا ہے؟ اتنا ایزی ہے یہ بولنا؟ نہیں، کسی کو کافر قرار دینا ایک الگ چیز ہے اور کسی کے بارے میں اطلاع دینا کہ یہ کفر میں مبتلا ہو گیا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے رہے ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. صحیح ہے. لیکن اگر ایک شخص ضروریات دین کا انکار کر چکا ہے تو اب ہم اس کو چاہے کہیں نہ کہیں وہ کافر ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم چاہے کہ ہوٹل میں بیٹھ کر کسی کو بھی کافر قرار دیتے ہیں، ہر انڈیویجول کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں. کیونکہ دیکھیں بیسک جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ بھی سمجھ گئے کہ ہمارے یہاں بھی کافی جگہ شاید آپ میری بات سے جو ہے نا اتفاق کریں گے کہ اگر ہمارے سیکٹ سے یا ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا نا بندہ، ابھی ہم نے اس کے عقائد پوچھے نہیں ہیں، بس نام کا بھی فرق ہے کہ عقیدے کا نام کا بھی فرق ہے، حالانکہ اس کے عقیدے ہمارے جیسے ہوں گے، ہم نہیں پوچھتے، بولتے یہ کافر ہے. کیا یہ اس میں یہ ہونا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پر کسی پہ حکم لگانا اور ایک ہوتا ہے کسی انڈیویجول انفرادی. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جتنے بھی حکومتی عہدیدار ہوتے ہیں نا یہ سارے کرپٹ ہیں. صحیح ہے. اب ہم جنرل حکم لگا رہے ہیں
لیکن اگر ایک حکومت کا ایک فرد میرے پاس آ رہا ہے، اس وہ مطلب ایماندار ہے، اس کو میں نہیں کہوں گا کہ آپ کرپٹ ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، ہم جنرلی کہتے ہیں بھائی پولیس والے رشوت لیتے ہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ایک کوئی پرٹیکولر پولیس والا میرے سامنے آئے گا تو میں اس کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ وہ رشوت لیتا ہے. صحیح ہے. اچھوں کا استثناء ہم کرتے ہیں ہمیشہ اپنی جنرل گفتگو کے اندر بھی. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک اجتماعی طور پر کسی پہ حکم لگایا جاتا ہے، کیونکہ اجتماعی طور پر وہ عقائد اسی طرح کا ہے. صحیح ہے. یعنی اگر کوئی میرے سامنے یہ کہے کہ معاذ اللہ شیطان کا علم جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ. تو صحیح ہے. اب اگر کسی ایک سیٹ کی طرف یہ پورا منسوخ ہوں تو میں اس عقیدے کی بنیاد پر اجتماعی طور پہ تو کہوں گا کہ یہ عقیدہ اختیار کرنا کفر ہے. بالکل ٹھیک. اور چونکہ اس سیٹ کے لوگ یہ اختیار کرتے ہیں تو کفر ہوگا. اب جیسے ایک بندہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہا، اور ہم اس کو کہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا اس کو کافر مت کہو، یہ بات تو سمجھ یہ تو صحیح نہیں سمجھ. بالکل صحیح. تو ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پر اور ایک ہوتا ہے انفرادی طور پر. انفرادی طور پر کسی کو کافر کہنا نا تو اس سے کفر سننا ضروری ہے. پھر ہم کہیں گے کہ یہ کفر میں مبتلا ہو گیا، یا وہ کہے کہ بھائی یہ جو ٹھیک ہے کفریہ بات ہے اس سے میں راضی ہوں، تو پھر ہم اس کو کہیں گے. اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک اجتماعی طور پر جو حکم ہے وہ انفرادی طور پہ تو نہیں لگا رہے، اس کو کافر تو نہیں کریں، لیکن ایٹ لیسٹ گمراہ کہیں گے، کیونکہ وہ کفار یا ایسے نظریات رکھنے والوں کے ساتھ ہے جو غلط ہے. کفر کا فتویٰ اتنی آسانی سے نہیں لگتا، اس کی پھر پوری ڈیٹیل ہے. ایک ہوتا ہے کفر لزومی ہوتا ہے، ایک کفر التزامی ہوتا ہے، یعنی کفر کی بھی سمجھ لیں تقسیمات ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ضروریات دین کا انکار، یعنی کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتے ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو کفر ہے. اور ایک ہوتا ہے کوئی ایسا نظریہ اختیار کرنا کہ وہ ڈائریکٹ ضروریات دین کا انکار نہیں ہے، بلکہ اسٹیپس اگر ہم اس کے دیکھیں نا تو نتیجہ ضروریات دین کا انکار ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اچھا سوچا ہوگا. صحیح ہے. تو اب یہ سوچ و فکر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پہلے نتیجہ معلوم نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے اور پھر نتیجے تک پہنچتا ہے، اور یہ ہے نہیں ایسا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم یہ جملہ استعمال کریں تو اس کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا تھا. لیکن عام طور پر بولنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کا مقصد بھی نہیں ہوتا. اس کا مقصد بھی نہیں ہوتا. تو یہ کفر کی الگ اگزامپل ہے، اور ضروریات دین کا انکار وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو کفر کا فتویٰ جو ہے وہ ہر ایک تو نہیں لگا سکتا. ہاں جو علماء ہیں وہ باقاعدہ دلائل کی روشنی میں جب ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ سامنے والے نے کفر کیا، بتاتے ہیں، قرار نہیں دیتے اس کو، وہ خود ہوتا ہے علماء بتاتے ہیں. اور باقی ریاست کا جیسے آپ نے کہا کہ اگر ریاست کسی کو یہ دیکھتی ہے نا کہ اس کے نظریات میں اتنی خرابی ہے جو کفر تک پہنچی ہے، تو ریاست اگر اسلامی ریاست ہے، خلافت کا نظام ہے، تو وہاں پر ریاست جو ہے وہ ضرور اس کو کافر قرار دے گی. اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ دیکھیں مسیلمہ کذاب، اسود انسی، منکرین زکوٰۃ، ان سب کے خلاف جہاد ہوا. تو کس نے کیا تھا وہ جہاد؟ ریاست نے کیا تھا. کس بنیاد پر کیا تھا؟ کیونکہ وہ لوگ کفر کے اندر مبتلا ہوئے تھے، ضروریات دین کو جو ہے بالکل ضروریات دین کو انہوں نے اٹیک کیا تھا. تو ریاست کافر بھی قرار دے گی کسی کو، اور ریاست جو ہے وہ اگر وہ واقعی کافر ہے اور اس کے روک تھام کے لیے کوشش بھی کرے گی. اچھا گمراہ اگر ہمیں لگتا ہے ہمارا کوئی دوست گمراہ ہے یا لا علم ہے یا اپنی لا علمی کی بنیاد پر کچھ غلط بات کر رہا ہے یا بکواس کر رہا ہے، اب ہمارا پرسنل ہمارا کیا وہ ہونا چاہیے، اسٹیپ ہونا چاہیے؟ کیا اس کے ساتھ تعلق ختم کر دینا چاہیے یا وہ چائے کی بیٹھک جاری رکھنی چاہیے اس امید سے کہ یار ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے تو شاید اس کا وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا؟ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ ہوگا. اگر تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ گمراہ ہوا ہے اور یہ ہماری بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں، بندہ سیکھنا چاہ رہا ہے، ایک سیکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن میں سکھا نہیں پا رہا. صحیح ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سوالات پوچھے گا میں اس کے جوابات نہ دے سکوں گا اور بلکہ میرے ذہن میں الٹے وسوسے آ جائیں گے، تو پھر تو قطع تعلق ہی کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک، کیونکہ آپ اس کے اہل نہیں کہ آپ اس کو سمجھا سکیں. صحیح ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو علم رکھتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ سامنے والے کی غلطی پر اس کو مطلع کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک یہ لگ رہا ہے نا امید ہے کہ وہ آ جائے گا گمراہی سے باہر، تب تک اس کے اوپر محنت کرتا رہے. لیکن جب لگتا ہے کہ یار اب یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اب وہ صرف بحث کر رہا ہے اور سیکھ نہیں رہا یا یہ جنگ جیتنے کی تیاری ہے اس کی بس، تو پھر اس کے ساتھ پھر فائدہ نہیں ہے نا، بحث برائے بحث. بالکل. اچھا ایک جیسے ہمارے گاندھی صاحب بھی آئے تھے ٹی وی پر، انہوں نے بھی شاید ایک دفعہ بولا تھا، آپ مجھے سیکنڈ کیجیے گا کیونکہ میں نے خود سنا نہیں، کسی کے تھرو سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہودی بھی جنت میں جائیں گے. کیا ایسی بات ہے؟ دیکھیں ان کا جو مسئلہ ہے نا، وہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو بنیاد بنایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے، ستارہ پرست، یہود و نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ مفہوم ہے آیت کو، سورہ بقرہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھو اہل کتاب کو تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے،
تو اب انہوں نے ایک معیار یہ بنایا کہ جو اچھے عمل کرے گا نا وہ جنت میں جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے, اور اللہ پر ایمان لے کر آ جائے, بس وہ اللہ پر ایمان لے کر آ جائے اور اچھے عمل کر لے. اب رسالت وہ ضروری نہیں, اگر وہ کسی اور نبی پر ایمان رکھتا ہے تو قادیانیوں والا مسئلہ بھی آ جائے گا اس میں. پھر اگر وہ کسی اور نبی پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بھی کافی ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. اصل یہ ہے کہ اللہ ایک آیت کو بنیاد بنا کر اسی کے اوپر سارے نظریات کی بنیاد ڈالنا یہ درست نہیں ہوتا. اس مسئلے سے ریلیٹڈ اگر آپ دیگر آیات کو دیکھیں نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ مغفرت کسی کی نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. باقی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جسے چاہے اس کو معاف کر دے گا. تو یہاں پہ تو واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شرک کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہے تو وہ پھر اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جس نے بھی کفر کیا, فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا, کہ وہ آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں. اور کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا نہیں. کفر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دیگر انبیاء کا بھی انکار کرنا, کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنا, دیگر جو ضروریات آخرت کا انکار کرنا, آخرت کا انکار کرنا, فرشتوں کا انکار, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کفر کے اندر آتی ہیں. اب یہاں پر جو گاندھی صاحب نے وہ آپ نے جیسے ذکر کیا, انہوں نے جو آیت مقدسہ پیش کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان میں سے صحیح ایمان لے کر ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی ایمان والے کو ایمان لانے کا کیا کہا جا رہا ہے. تو ایمان والا جو ہے, مسلمان جو ہے, ان میں سے جو اللہ پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں اس طرح ایمان لے کر ہے. جیسے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ ایمان والو ایمان لے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. تو جو پورا داخل ہو جائے گا, جو صحیح سے ایمان لے کر آئے گا, ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا, اور یہودیوں میں سے, نصرانیوں میں سے, اہل کتاب اور دیگر کفار میں سے جو اللہ تعالیٰ پر اس کی ذات پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں اس پر ایمان لے کر آئے گا, پھر وہ جنت میں جائے گا. ایسے کفر کے ساتھ کوئی ہمیشہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ نظریہ جو ہے وہ بہرحال غلط ہے, ہمارا یہ نظریہ نہیں, اور نہ ہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. صحیح. تو بیسکلی یہ والی جو آیت ہے اس کا آپ نے اچھا بتایا ہم کو مفہوم. آج کل جو ہے سب یہ جو اتنی گہری باتیں ہیں کفر اور ایمان, اس پر میں نے دیکھا ہے لوگ زیادہ کم ہیں. اور جیسے کچھ معاملات صحابہ اکرام کے ہوئے یا کچھ ایسے معاملات جس میں ہمارا اتنا, یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم یہ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو, تو وہ نماز, اس کو پہلے نماز پڑھنی ہے, لیکن وہ چلا جاتا ہے کہ بھائی پہلے میں نے رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور وہ نماز اس چکر میں چھوڑ رہا ہوتا ہے. پہلے بولتا ہے میں پہلے ساری چیزیں دیکھوں گا. ان مسئلوں میں پڑھنا کتنا ضروری, اور ان مسئلوں میں کفر اور ایمان کو سیکھنا کتنا ضروری. آپ ایک میسج دے دیں ان کو, ساری عوام کو, کہ وہ ان معاملات کو کی ویڈیو زیادہ دیکھتی ہے کہ اچھا فلاں صحابہ اکرام کے درمیان کیا ہوا تھا, اس صحابی نے ان کے لیے کیا کہا تھا, انہوں نے اس کے لیے کیا تھا, یہ ضروریات دین میں ہے نہیں ہے, اس طرح کی باتیں. آپ بتائیں کہ شروع کہاں سے کرنا چاہیے کفر اور ایمان میں, کیا بندے کو زیادہ دیکھیں اس کے سلسلے میں نا ہم اس چیز کے مکلف ہیں ہی نہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان کیا ہوا تھا, اور ہماری کتنی حد ہے, ہم کو کتنا اس بارے میں کتنا سوچنا چاہیے, کتنی بات کرنی چاہیے. دیکھیں اس بارے میں کتنا سوچنا چاہیے کا سوال تو اس وقت ہونا کہ جب یہ ہماری بنیادوں میں شامل ہو. بالکل. اہل بیت اطہار سے محبت یہ ہماری بنیادوں میں شامل ہے, صحابہ سے محبت یہ ہماری بنیادوں میں شامل ہے. ان کے اختلاف کا نتیجہ کیا تھا یہ ہماری بنیاد میں شامل نہیں. بالکل ٹھیک ہے. البتہ بزرگوں نے لکھا ضرور ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اختلافات کے بارے میں آج کل یہ ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں اکثر, تو اس میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی ہے, لیکن کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جائے گی؟ اس کی ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ صحابی ہیں, یہ صحابی بھی ہیں, اہل بیت سے تعلق بھی رکھتے ہیں. ہم نے تو دونوں کا دامن تھامنا, اور اس کے فیصلے ہو چکے ہیں, ہمارے علماء نے لکھ دیا کہ بھئی یہ اصل مسئلہ تھا, یہاں تک ہماری حد تھی, آپ نے پہچان لیا, یہ صحیح یہ غلط, اس کا صحیح نتیجہ یہ, ان کا نتیجہ صحیح تھا, ان کا نتیجہ غلط تھا, لیکن عزت دونوں کی کرنی. یہ کنکلوژن ہمارے علماء نے بتا دیا. اب اس میں ڈیٹیل میں جانا کہ نہیں میں اہل بیت کا وفادار بن کے دکھاؤں گا اور میں اب یہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ معاذ اللہ صحابہ نے, تو ایسے افراد سے ہماری گزارش ہی کہ گھر میں جب والدین کا جھگڑا ہو نا تو پھر جو ہے نا وہ والد صاحب کی غلطی تھی یا والدہ کی, ڈھول بجانا. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. یہ بتا اب یہ دیکھیں نا اتنی امپورٹنٹ بات ہے کفر اور ایمان, یہ ہم کو پتا ہے نہیں کہ سیکھنا اس میں کیا ہے, بنیادی عقائد میں ہم کو سیکھنا کیا ہے یہ نہیں پتا ہے, لیکن ہم یہ بات ضرور کرنے بیٹھ جاتے ہیں
کہ فلاں صحابی اور فلاں کے درمیان کیا ہوا. اچھا اس میں ہم بعض ایسی شخصیت جن کے کفر کے بارے میں اختلاف ہیں اس کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں, اس کے اوپر مناظر ہو رہے ہیں, حالانکہ یہ مناظرہ بنتا ہی نہیں. اگر اس کے اوپر کوئی اختلاف کر کے آپ کو یہ چیلنج کر رہے ہیں نا کہ آؤ اس پہ مناظرہ کرو, تو اس کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے. آپ اس کو ویلیو دیں گے تو وہ ویلیو کیپچر کرنے کے لیے جو نا وہ پھر اور چوڑا ہوتا چلا جائے گا. یہ بنتا ہی نہیں ہے اس قابل کہ اس کو جواب دیا جائے. ہاں یہ جو معاملات ہیں ہمارے دور کے اندر الحاد پھیلا جا رہا ہے, کفر کے اندر لوگ مبتلا ہو رہے ہیں, ایمان کے بارے میں کچھ پتا نہیں, اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. بالکل بالکل. تو اب یعنی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کسی کو خوش کرنے کے لیے بول دیں کہ بھائی کوئی بھی چلا جائے گا جنت میں, یہودی بھی چلا جائے گا یا عیسائی بھی چلا جائے گا, یہ غلط ہے. یہ ہم کو نہیں بولنا چاہیے. ایز اے مسلم یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا, ایسا ہی ہے. اچھا اس میں میں ایک اور ذکر کروں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسی آیات کو بنیاد بنایا جاتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کفر کے علاوہ دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جیسے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے, تو وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں دیکھو نماز نہ پڑھنے والا بھی ہمیشہ جہنم میں جا رہا ہے. تو یہ جو دیگر آیات ہیں نا جس کے بارے میں جس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ عمل نہیں کیا تو ہمیشہ جہنم میں گیا, اس کا مطلب ہمارے علماء یہ بیان فرماتے تمام آیات کو سامنے رکھ کر کہ یہ جو عمل نہیں کرنا تھا نا یہ انکار کے طور پر تھا. ایک ہوتا ہے گناہ کے طور پر, نماز کو میں فرض مانتا ہوں سستی کی وجہ سے نہیں پڑھی, اور ایک ہے میں نماز کو فرض ہی مانتا ہی نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو فرض ہے نا یہ ہمیشہ ہمیشہ جائے گا کیونکہ ضروریات دین کا انکار. بہت بڑی اچھی وجہ. اور یہ جو شخص ہے نا جو کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز تو فرض ہے لیکن پڑھ نہیں رہا, تو یہ گناہ گار ہے, کفر کافر نہیں. یعنی ایک گناہ پہ اڑ جانا ہے اور ایک گناہ کو گناہ جانتے ہوئے دل میں برا جانتے اور ہوئے اپنی کوتاہی کی وجہ سے, یہ دونوں میں فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ مفتی صاحب, تیسرا بھی ہمارا ختم ہوا پروگرام آج. اور بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو یہ کہ آپ نے میرے کو گستاخ نہیں کہا اور یہ نہیں کہا کہ جاؤ عربی سیکھ کر آؤں. تو انشاءاللہ نیکسٹ اور بھی بہت سارے ہیں باتیں میرے پاس, وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ اگلی ملاقات پہ انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ.